मैदान जंग में अल्लाह ने मैदान जंग हजर में होता है, सफर में होता है। और जितनी टेंशन मैदान जंग में होती है, इतनी टेंशन जेहलम एकेडमी में नहीं होती कि आपने ज़ोहर असर इकट्ठी पढ़ना शुरू कर दी। मैदान जंग में अल्लाह कह रहा है, मैदान जंग में नमाज का तरीका बदल दिया। अल्लाह इतनी टेंशन में तो क्यों डाल रहा है, हम ज़ोहर के साथ इकट्ठी असर पढ़ लेंगे। और मगरिब और इशा में तो बहुत टाइम है, आधी रात 2:30-3 बजे तक कौन लड़ता रहता है, जंग थोड़ी होती रहती है इतनी। 2:30-3 बजे जाके मगरिब इशा इकट्ठी पढ़ लेंगे। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं करना, नमाज का तरीका मैं चेंज कर रहा हूँ, टाइमिंग चेंज नहीं कर रहा। और फिर मैं रेफरेंसेस के साथ इंशाल्लाह इस पे क्लिप रिकॉर्ड करवाने वाला हूं। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सही हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में बिना बारिश बिना खौफ जो है नमाज़ों को जमा किया, लेकिन हमारी जो फ़िक़्ह हनफी है इसके अंदर इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाती। तो इस हदीस से तो ये भी साबित हो रहा है कि बारिश और खौफ की हालत में तो वैसे ही जमा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसके बगैर भी की। तो इसके बारे में कुछ बताएं। असल में ये जो आजकल के स्कॉलर्स हैं ना, जो फ़िक़्ह हनफी के पीछे पड़े रहते हैं, ये हैरत इस पर होती है कि ये जिस हदीस से इस्तेदलाल कर रहे होते हैं ना, उस हदीस में ही इनकी मुखालफत हो रही होती है। ठीक है ना, यानी इनका तफक्कुह का आलम ये होता है। ये जो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अबू दाऊद की सही हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी बारिश के, बगैर किसी उज़र के 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी हैं। इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज को क़ज़ा करके दूसरी नमाज के वक्त में पढ़ा, यानी ज़ोहर को असर के वक्त में पढ़ा या असर को ज़ोहर के वक्त में? कहाँ है जमा करने का मतलब? जैसे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सही हदीस से ये बात साबित है, सही सनद से। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह शरह मानिल आसार में और भी दीगर हदीस की किताबों में, बैकी वगैरह में ये हदीस मौजूद है। ग़ालिबन शायद तिरमिज़ी में भी होगी, क्योंकि हमें पढ़े हुए टाइम हो गया। इस टॉपिक पर इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा एक मीटिंग करूँगा, मैं पूरे रेफरेंसेस के साथ ना वो हदीसें आपके सामने पेश करूँगा। इसके अंदर एक जगह 3 टाइम्स का भी जिक्र हुआ है नमाज़ों के 3 औक़ात का, तो अक़ीमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआन अल-फ़ज्र, तो ये तो उसको सपोर्ट करता है। नहीं, देखिए अक़ीमिस सलात लिदुलूकी शम्स जो है ना, दुलूक किसे कहते हैं? सूरज के ढलकने में। ये एक टाइम नहीं है, सूरज मुतअद्दिद दफ़ा ढलकता है। आप शरीय साइज से इस्तेदलाल कर रहे हैं कि अक़ीमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआन अल-फ़ज्र, नमाज कायम करो सूरज के ढलकते वक्त और रात के अंधेरों में और फजर के वक्त। यही है ना? तो आप कह रहे हैं इसमें तो 3 टाइम का जिक्र है। इसमें 3 टाइम का जिक्र नहीं है, इसमें 5 टाइम का जिक्र है। दुलूक शम्स जो है ना, सूरज का ढलकना, ये एक दफ़ा नहीं होता। जब भी सूरज में कोई बड़ा तग़य्युर आता है तो उसको ढलकना ही कहते हैं। एक सूरज ढलकता है जब बुलंदी पे जाके लुढ़कता है, ये भी ढलकना है। फिर 45 डिग्री के ज़ाविये पर जब आता है तो ये भी ढलकना है। फिर जब सूरज बिल्कुल डूब जाता है तो ये भी ढलकना है। तो इसलिए तमाम मुफस्सिरीन यही तशरीह करते हैं कि इसमें 5 नमाज़ें आ गई हैं। किसी ने भी नहीं कहा कि 3 नमाज़ों का टाइम बयान हो रहा है। तो सब मुफस्सिरीन। और फिर हदीस जिब्रील का आप क्या करेंगे, जिसमें हज़रत जिब्रील सामने आके अलग-अलग नमाज का टाइम बताया। उसमें तो जिब्रील ने ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह ये सफ़र का टाइम, मैं हज़र का टाइम बता रहा हूँ, ये सफ़र का टाइम नहीं बता रहा मैं। तो हज़रत जिब्रील ने 2-3 नमाज पढ़ाई है, उसमें हर नमाज का एक अलग टाइम बताया। उसमें हज़रत जिब्रील ने ये फ़र्क नहीं किया कि ये सफ़र का टाइम नहीं है, ये हज़र का टाइम है। और एक अहम तरीन बात ये कि सफ़र में हमें जब एक दफ़ा छूट दे दी गई कि 2 पढ़ोगे, तो अकल क्या कहती है, ये छूट क्यों दी गई है? ताकि हमारे पास नमाज को अपने टाइम से डिले करने का ऑप्शन खत्म हो जाए, इसलिए छूट दी जाती है ना। जब आप एक तरफ से सख्ती करते हैं, दूसरी तरफ से छूट देते हैं। तो एक तरफ से सख्ती इस्लाम ने ये की है कि नमाज क़ज़ा किसी कीमत पे नहीं कर सकते, तो दूसरी तरफ से छूट सफ़र में ये दी है कि सफ़र में हरज होता है तो 4 की 2 कर दी है। मैं फिर भी बता दूं कि मेरा मकसद किसी के मसलक पे या हदीस पे तंज़ करना नहीं है, उनकी जो राय है उनको समझ में आ रहा है फॉलो करें। लेकिन मेरा मकसद ये कि आजकल के स्कॉलर जिस तरह मुजतहिदीन को बदनाम करते हैं ना, और ये समझते हैं कि हम ही हैं, हमें कुरान और सुन्नत का पता है, बाकी ये इमाम हनीफा और उनके जो शागिर्द और सदियों से जो 50% से ज़्यादा उम्मत घास खाती आई है, इनको तो पता ही नहीं। तो मेरा मकसद सिर्फ उनको हाईलाइट करना। आजकल शुरू हो चुकी है एक और कमीनगी, आजकल शुरू हो चुकी है। अचानक के नौजवान बेवकूफ जाहिल क्रिकेट खेलने शौकीन उल्लू दे पट्टे जिन्हां नूं पुछण वाला कोई नहीं, और ये ਅਸੀਂ क्रिकेट खेलनी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਪਲੰਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਖੈਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜੀਆਂ ਪੜ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹੀ ਮੁਨਕਿਰ ਹੋ ਬੇਹਯਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ में फरमाया इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, कि मैं नमाज़ां दा वक्त दे उत्ते नमाज़ां नूं फर्ज कीता है। नमाज अगे पीछे ना करी, वक्त ते पढ़, फजर दे टाइम ते पढ़, जोर दे टाइम ते पढ़, असर दे टाइम ते पढ़। तू कानून ना इकट्ठियां करन लग बोलिया। ओ जी नबी पाक ने हज दे मौके ते कीतियां सन। तो मैं कहा तू नबी है? सुन्नी बंदा बोले दुआ बंदा ना बोले। तू नबी है, ये नबी का इख्तियार है, ये नबी का इख्तियार है, और ये हज के मौके पर है। बस जितने चूड़े चमार उठ के बैठ गए और दीन की बातें करना शुरू कर दी। और तुम जैसे फेसबुक पे ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ कि मुसलमानी कोई आसानी हो जाए। इकबाल कहता है तुमने आसान समझ रखा है मुसलमान होना, ਤੁਸੀਂ आसान समझ रखा है। एडा मेरा पुत्र शॉर्टकट मुसलमान ना बन। और फिर इस चौड़ियां गल्लां सुन के अली भाई 2 नमाजों का मिलाना, यहाँ पे हम आपके पास आते हैं तो हम देखते हैं कि कभी कभी आप मिला भी देते हैं। एक तो मिलाना कब मिलानी चाहिए, बगैर उज़्र के भी मिला सकते हैं। और इसी के साथ ही मैं चलो मैं सवाल एक दफ़ा पूछ लूँ और आप डिटेल में जवाब दे दें। कसर नमाज की क्या हैसियत है, कितने किलोमीटर के बाद होगी, और अगर उस वक्त में आपको जमात मिली तो अफजल क्या है, पूरी पढ़ना अफजल है कि कसर पढ़ना अफजल है? देखिए 2 अलग सवाल है मेरे ख्याल है। हम पहले पोर्शन को पहले एड्रेस करते हैं, कसर को आप अलग करें। ठीक है, जो नमाजों को जमा करना, ठीक है। इस हवाले से जो जामिया तिरमिज़ी की और हाकिम की एक रवायत पेश करते हैं कि जिसने नमाजों को जमा कर लिया या वक्त गुजार दिया तो वो जहन्नम के किनारे पे आ गए। तो जाली रवायत है। जो सही रवायतें हैं वो तो इमाम तिरमिज़ी ने खुद भी इसके ऊपर जरा की हुई है, ये अक्सर लोग पेश कर रहे होते हैं। जो सही रवायतें हैं वो तो मुस्लिम शरीफ में है, ऊपर तले 10 अहादीस है, 1628 से 1637 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, 1628 से 1637 तक। और इसके ऊपर बाकायदा बाब बांधा गया इमाम नबवी की तरफ से, क्योंकि बाब उन्होंने बाद में बांधे थे कि सफ़र और हज़र दोनों में नमाजों को जमा करना। उसमें इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी इस्लाम ने बगैर खौफ के, बगैर बारिश के, मदीना शरीफ में यानी बगैर सफ़र के, ज़ोहर और असर को जमा किया और मगरिब और इशा को जमा किया। तो ताबीन कहते हैं कि हमने पूछा कि ये नबी इस्लाम ने क्यों किया, तो 2 जुमले उन्होंने बोले, ताकि उम्मत के लिए कोई तंगी बाकी ना रहे, हरज, और उम्मत के लिए आसानी हो जाए। 2 जुमले बोले, तंगी बाकी ना रहे और आसानी हो जाए। नबी इस्लाम तो क़यामत तक के लिए पैगंबर है ना। आज इन अहादीस की कदर आप पूछें उन लोगों से जो यूरोप और अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, उन्हें दिन के वक्त आधे घंटे का वक्फा होता है और वो जोर असर की नमाज को जमा कर लेते हैं। तो उन्हें चाहिए कि जितनी बार नमाज जमा करें तो दुरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आपके पैगंबर ने आपके लिए कितनी आसानी रख दी थी, आपका भी सोचा उन्होंने उस वक्त, और ज़ाहिर है अल्लाह की इजाजत से। अहले तशय्यो भी कायल हैं इस चीज के कि नमाजें जमा हो सकती है। अलबत्ता हैरान कुन बात है कि अहले तशय्यो के यहाँ नहजुल बलागा में मौला अली का
ایک خط جو انہوں نے گورنروں کے نام لکھا, اس میں انہوں نے نماز کی تاکید کی تو 5 نمازوں کے الگ اوقات مینشن کیے, شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ کے اندر. اچھا, ہم شیعہ علماء سے جب پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ الگ پڑھا جائے. ٹھیک ہے, لیکن جس طرح اہل سنت نے یہ ضد بنا لی ہوئی ہے کہ انہوں نے جمع کرنا چھوڑ دیا, ہم نے بھی علیحدہ پڑھنا چھوڑ دیا, ہم اس سنت کو سختی سے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے جمع کرنا ہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ دونوں کے ہاں جمع کرنا بھی ہے اور افضل الگ وقت میں پڑھنا. ٹھیک ہے, اور یہ افضلیت اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس ٹائم ہے, لیکن جس کے پاس ٹائم نہیں ہے یا کوئی مسافر ہے, مسافر تو ہمیشہ ہی نمازوں کو جمع کرے گا نا. اس کے علاوہ بھی یہ کہنا کہ مجبوری ہونا شرط ہے, بھائی جب ابن عباس یہ کہہ رہے تھے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے, اب کتنے ایک یعنی بعض علماء غلوف کا شکار ہیں, وہ کہتے ہیں جی انہوں نے بغیر خوف, بغیر بارش, بغیر سفر بولا ہے, بغیر مجبوری تو نہیں بولا. بھائی وہ یہی تو بتانا چاہ رہے تھے. اگر انہیں پتا ہوتا کہ آپ نے یہ پخ نکالنی ہے ابن عباس کو آج کے زمانے میں, تو یہ بھی ساتھ بول دیتے. جب کوئی یہ بات کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ ابن عباس فقیہ صحابی تھے, انہیں پتا تھا کہ بڑی بڑی یہ 3 وجوہات ہیں, خوف, بارش اور سفر, جس کی وجہ سے نمازیں بھی قصر ہوتی ہیں سفر کے اندر. نمازیں نبی الاسلام نے جمع کی ہیں, ایون جماعت بھی چھوڑی جا سکتی ہے, جو بخاری مسلم میں ہے کہ بارش میں تو نبی الاسلام اناؤنسمنٹ کرواتے تھے سلو فی الرحال, گھروں میں نماز پڑھو, سردیوں میں بھی گھروں میں نماز پڑھ لو, زیادہ سخت سردی ہو. تو وہی بتانا چاہ رہے تھے. اور پھر آگے جملہ دیکھیں کہ امت کے لیے آسانی ہو جائے, کوئی تنگی باقی نہ رہے. اس زمانے میں بھی مسئلہ کھڑا ہوا تھا. ابن عباس ایک دفعہ درس دے رہے تھے, مغرب کا وقت داخل ہو گیا, انہوں نے درس کنٹینیو رکھا. ایک بندہ کھڑا ہوا, ان کا حضرت مغرب کی نماز پڑھائے. ابن عباس نے کہا بیٹھ جاؤ, 2 بار 3 بار, ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا تو مجھے سنت سکھائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے مدینہ شریف میں نمازیں جمع کروائی ہیں, تو میں سنت میں عمل کروں. یعنی جب علمی مجلس ہوگی پھر نمازیں جمع ہوں گی تاکہ کنٹینیوٹی نہ ٹوٹے. ہم بھی یہی کرتے ہیں, اتوار والے دن یہ اس طریقے سے نمازیں جمع کرتے ہیں تاکہ کنٹینیوٹی نہ ٹوٹے. اور ویسے روٹین میں ظاہر روٹین میں لانا ہی پڑتے ہیں, اپنے وقت میں پڑھتے ہیں, ہمیشہ سے یہی ہے. اچھا, اب اگلی چیز, اس تابعی نے جب ڈانٹ کھائی نا, مسلم شریف میں آتا ہے ابن عباس کی, وہ اٹھے, ان کو یقین نہیں آیا, ان کا شاید یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے پاس چلے گئے اور پوچھا, تو حضرت ابو ہریرہ نے انہیں ڈانٹا. ان کا بالکل ابن عباس نے ٹھیک کہا, یہ نبی کی سنت ہے. ٹھیک ہے, میں جب یہ حدیث بیان کرتا ہوں میں کہتا ہوں ایک سنی کھڑا ہو گیا. پھر ابو ہریرہ نے اسے بتایا کہ بھائی ابن عباس شیعہ نہیں ہے, یہ سنیوں کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے. اب رہا یہ کہنا کہ امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں نقل کیا ہے کہ امام شافعی اور احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن بغیر مجبوری کے نمازیں جمع نہیں ہو سکتی. تو بھائی یہ اماموں کے فتوے ہیں, ٹھیک ہے, وہ حدیث خود بول رہی ہے. اچھا, اب آج اگلا ورژن, مجبوری کے ساتھ ہو سکتی ہے, یہ پیش کرتے ہیں نا, پھر انہیں ماننا چاہیے مجبوری میں ہو سکتی ہے. یہ مجبوری میں بھی فکر بھی قائل نہیں ہے. یہ ہمیں لا کے قرآن سے آیت پیش کرتے ہیں, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ جی نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. وہ کہتے ہیں لہذا پھر یہ اپنی 2 نمبری چھوڑو, جو تم یہ کہتے تھے کہ مجبوری ہو, تو مجبوری بھی ہوئی تو پھر بھی تم نہیں جمع کے قائل, تو پھر سیدھی بات بتاؤ اندر کی بات کیا ہے. یہ وہ کام نہ کرو کہ جی ہم قرات سن رہے ہیں اور قرآن میں حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له, ہم کہتے ہیں زور اثر میں دکانوں کا حساب کیوں کرتے ہو, وہاں تو قرات کی آواز نہیں آ رہی, پھر کہتے ہیں نہیں جی امام کی قرات مفتی کے لیے کافی ہے. تو ایک بات پہ رہا کرو نا, یہ تو نہیں کہ ہم ایک مسئلہ حل کرتے ہیں, ایک طرح سے چپ نکالتے ہیں تو دوسری طرف نکل جاتے ہو. یہاں پہ بھی یہی حرکت کرتے ہیں. لیکن میں تو آخری چپ بھی ان کا نکالوں گا. میں اس سے بھی آگے جاؤں گا کہ اگر آپ اس لیول کے اوپر اترتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی مجبوری کے بغیر بھی قرآن میں حکم آیا کہ وقت مقرر ہے, تو سرکار پھر نمازوں کے اوقات بھی قرآن بتائے گا. تو قرآن میں تو نمازوں کے 3 اوقات آئے ہیں. سورہ بنی اسرائیل, سورہ ہود میں دیکھ لیں, بنی اسرائیل میں تو واضح اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے 3 اوقات بتائے ہیں. فجر کی نماز کا وقت ذکر کیا, اس کے بعد دن کی نماز, اور پھر رات کی. رات میں مغرب اور عشاء, اور دن میں ظہر اثر. میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کسی آیت میں مجھے مینشن کر کے کوئی 5 اوقات کو بتائے. یہ گھیر گار کے بتاتے ہیں, اور وہ جن آیات سے بتاتے ہیں وہاں پہ تو ذکر کا ذکر آیا ہے, اور اس میں بھی اسپیسیفکلی اس طرح نہیں ہے کہ یہ والا ٹائم ہوگا پھر اثر ہو جائے گی. نہیں, قرآن میں 3 ہی اوقات آئے ہیں, فجر الگ سے, دن کی نماز اور رات کی نماز ہے. ٹھیک ہے, دن کی نمازوں میں جو یہ تفریق ہے نا کہ 2 الگ اوقات ہیں, یہ حدیث میں آئے. ٹھیک ہے, قرآن کی روح سے اوقات 3 ہیں, بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ 3 اوقات میں ہی 5 نمازیں پڑھنی چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی حدیث میں 5 اوقات ہیں, پھر سر حدیث میں پھر نمازیں جمع کرنے کا بھی ہے. ایک ٹکٹ میں آپ کو 2 مزے نہیں کرنے دیں گے. اگر 5 اوقات آئے ہیں حدیث میں, تو وہی حدیث پھر بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے, اور ایک ایسی جمع ہے جو ان کو بھی کرنی پڑتی ہے. قرآن کا حکم یہ بھی توڑتے ہیں حج کے موقع کے اوپر. تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حج کے موقع پہ آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں, نبی علیہ السلام نے ظہر اثر کو جمع کیا عرفات میں, اور مغرب اور عشاء کو مزدلفہ کے اندر جمع کیا ہے. وہاں پہ پھر کہاں گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بھائی اس آیت کی تفسیر امام حنیفہ نہیں بتائیں گے, امام شافعی نہیں بتائیں گے, اس کی تفسیر رسول اللہ خود بتا کے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امت کے لیے آسانی ہے. ظہر اثر میں ٹالرنس ہے, یہ جمع ہو سکتی ہے. ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت, اس میں بھی آخری 15-20 منٹ کو اوائڈ کیا جائے, لیکن نماز پھر بھی ہو جائے گی. اور مغرب اور عشاء
غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک کسی بھی وقت آپ رات کے پیر میں جمع کریں. آخری ایک نقطہ جو اٹھاتے ہیں یہ دیکھیں, میں اس اکیڈیمیا کی فیلڈ میں اتنا ایماندار ہوں کہ میں مخالف کے دلائل کا بھی ذکر کرتا ہوں. یہ نہیں کرتا کہ ون سائیڈڈ مقدمہ پیش کروں. یہ لوگ اپنا مقدمہ پیش کر کے چلے جاتے ہیں, میں ان کا مقدمہ بھی ان سے بہتر پیش کرتا ہوں, اس کا جواب دیتا ہوں, پھر اس لیے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. آخر میں یہ کہیں گے کہ مسلم شریف میں وہ جو حدیثیں آئی ہیں نا نماز جمع کرنے والی, تو اس میں دو تابعین آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مغرب کو آخری وقت میں پڑھا ہوگا اور عشاء کو اول وقت میں پڑھا ہوگا, اور ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں. یہ تابعین کا جو قول اس میں نقل ہوا ہے نا آپس میں گفتگو, اس کی پلی لیتے ہیں پھر حنفی حضرات. وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ جمع سوری ہوئی ہے, یعنی یہ جمع تقدیم یا جمع تاخیر نہیں ہے, جمع سوری ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں جمع سوری کو تو ہم بھی مانتے ہیں. اچھا آپ مانتے ہیں تو سرکار پھر اس کا ڈھنڈورا پیٹے, کوئی ہمیں مسجد ایسی دکھائیں جہاں آپ جمع سوری کرواتے ہو, تاکہ وہ مجبور حضرات جو لوگ تین اوقات ہی نکال سکتے ہیں وہ جا کے جمع سوری کر لیں. کرتے کوئی نہیں, صرف کہنے کی حد تک ہے, صرف ایک جواب دینے کی حد تک. دوسری بات, یہ تابعین کا اپنا خدشہ ہے, ہمارے نزدیک یہ ان کا موقف غلط ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جامعہ ترمذی میں باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جمع تقدیم بھی کی ہے, یعنی زور کے ساتھ اثر, جمع تاخیر بھی کی ہے اثر کے وقت میں جا کے زور اثر, اور جمع سوری بھی کی ہے. یہ تینوں طریقے کو امام ترمذی نے پوری تفصیل کے ساتھ لکھا, یہ سنت ہے. بلکہ بخاری مسلم میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام اگر ظہر کے وقت گھر سے ٹریولنگ سٹارٹ کرتے نا تو زور اثر کو آپ جمع کر کے نکلا کرتے تھے, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے نکلتے تو پھر آپ پڑاؤ اثر کے وقت میں کرتے تھے, زور اثر کو وہاں جمع کرتے تھے, تاکہ یہ یعنی ایک ہی وضو میں دونوں نمازیں پڑھی جا سکیں. اب یہ کہنا کہ جو نبی الاسلام نے مسجد نبوی میں نمازوں کو جمع کیا, اس کا مطلب کو یہ بتا رہا ہے کہ نبی الاسلام نے پہلے مغرب کی اذان دلوائی, 1.5 گھنٹے بعد عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے ایٹ لیسٹ عرب میں بھی اور یہاں سب کانٹیننٹ میں. پھر 1.5 گھنٹے انہیں کہا کہ میں امت کے لیے ثانی کرنے لگوں, تم 1.5 گھنٹے انتظار کرو, اور جب 10 منٹ رہ گئے عشاء کا وقت داخل ہونے میں تو کہا چلو مغرب پڑھو عشاء. تو یہ آسانی ہو رہی ہے, یہ تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے, اور 1.5 گھنٹہ آپ نے زندگی کا چھین لیا. آسانی امپلائڈ اس کے اندر ہے کہ پورے اس پورشن میں کسی بھی وقت 2 نمازوں کو جمع کیا جائے. پھر اس زمانے میں تو آپ گھڑیاں بھی نہیں تھی, کون حساب لگا سکتا ہے کہ جی 6:18 پہ ہو رہی ہے مغرب اور عشاء ہونی ہے جی 7:01 پہ, لہٰذا 7 اتنے پہ آپ مغرب پڑھ, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ٹالرنس ہے کہ زور کا وقت داخل ہوا, اب آپ کسی بھی وقت اندازے سے سینٹر میں کر لیں وہ سوری ہے, زور کے ساتھ ہی کر لیں وہ تقدیم ہے, اور عصر کے وقت میں کر لیں وہ تاخیر ہے. اس کا کوئی آپ بینچ مارک اس طرح کر ہی نہیں سکتے. اور مجھے بتائیے آسانی تو تبھی ہوگی نا جب آپ کو یہ کوئی نہ لگوانی پڑے کہ آپ جس وقت اچھا ٹھیک ہے عصر کا وقت داخل ہوا ہے سواری روک لو. لیکن اگر آپ کو نہیں, اچھا یہ لوگ کہتے ہیں سفر میں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جمع کی ہیں نا وہ جمع سوری کی ہے, یعنی آپ کے پاس کوئی گھڑی تھی کہ آپ بتاتے تھے جلدی جلدی بھائی روک لو 15 منٹ رہ گئے عصر کا وقت داخل ہونے میں, ہم اتنے منٹ میں گھوڑے باندھیں گے. یہ پاسبل ہی نہیں تھا اس زمانے میں, یہ بالکل جعلی مسئلہ بیان کر رہے ہیں, ایسا ہے ہی نہیں ہے. یہ تینوں طریقے سنت ہے, زور کے ساتھ اثر, سینٹر میں اور آخری وقت آخر میں. اور اس کو سپورٹی وہ مسلم شریف کی حدیث ہے, وہ جو ایک عورت تھی جسے استحاضہ کا ایشو تھا, یعنی حیض کے بعد بھی خون آتا تھا, اس پہ غسل تو نہیں ہوتا لیکن وضو تو کرنا پڑتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ تم زور آخری وقت میں اور اثر اول وقت میں پڑھ لیا کرو. یعنی بیمار عورت کو نبی علیہ السلام نے نمازیں جمع کرنے کا کہا ہے, اور اس میں جمع سوری پریفریبل ہے. ہم کہتے ہیں جمع سوری پریفریبل ہے کیونکہ اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں رہے گا. یعنی آج بھی حنفی یہ بات مانتے ہیں کہ جمع سوری کوئی کرے تو وہ نماز اپنے وقت میں ادا کر رہا ہے, اگرچہ اول وقت میں نماز ادا کرنا افضل ہے, لیکن زور کوئی آخری وقت میں ادا کرے اور اثر کو اول وقت میں تو یہ جائز ہے. تو اگر کسی کو زیادہ وام ہے نا تو وہ جمع سوری کرے, لیکن امت سے آپ یہ آسانی نہ چھینیں. تقدیم تاخیر اور سوری ساری سنت ہے, اور یہ اس دور کے اندر تو اتنی بڑی نعمت ہے یورپ اور امریکہ کے لوگوں کے لیے. اور وہاں تو ویسے ہی وہ نہ صرف نمازوں کو جمع کریں گے بلکہ قصر بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ سب ویز میں اپنے شہر سے 20-25 کلومیٹر سے زیادہ ہی وہ سفر کرتے ہیں. اور مسلم شریف میں 3 فرسخ یعنی 9 میل عربک مائل, وہ آلموسٹ 20 کلومیٹر بنتے ہیں. وہ نوٹیکل مائل کے قریب ہوتا ہے عربک مائل. یہ مائل کا لفظ جو ہے نا عربی سے انگریزی میں آیا ہوا ہے, پہلے ہم دنیا کے بادشاہ تھے نا, یہ میل کا لفظ مسلم شریف میں موجود ہے, یہ مائل بنا ادھر آ کے. تو 20 کلومیٹر سے زیادہ اگر کوئی شہر سے باہر نکلتا ہے, اور بخاری شریف میں آیا کہ 19 دن کے اندر اندر اس کا قیام ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ نمازوں کو قصر بھی کر سکتا ہے, نمازوں کو جمع بھی کر سکتا ہے. باقی جو اس میں جماعت والا ایشو ہے نا, مسافر سے جماعت والا معاملہ پھر ساکت ہو جائے گا. ظاہر ہے وہ آلریڈی ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہے, تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ جماعت کا اہتمام کرے. ایون عام ایک مقیم ہے وہ نمازوں کو جمع کرنا چاہتا ہے تو ظاہر زور تو پڑے گا جماعت سے, اس کے بعد اثر اب نہیں پڑے گا نا. جماعت کیسے کروائی, یا تو پھر کسی کو کہے کہ 2 سنتیں تم نیت کرو میں ساتھ تمہارے کر لیتا ہوں, یا اور سولوشن میں نے دیا کہ آپ ایک والی مسجد میں زور پڑھیں, 1.5 والی میں اثر کی نیت کر لیں زور والے امام کے پیچھے, یہ بھی جائز ہے. بخاری میں ہے, مسلم میں بھی. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا, پھر اپنے گاؤں میں جا کے گاؤں والوں کی عشاء میں امامت کرواتا تھا. اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے
کہ جو نفل والا متنفل ہے اس کے پیچھے فرض والے کی نماز درست ہے. اگر نفل والے کے پیچھے فرض والے کی نماز درست ہے تو فرض والے کے پیچھے دوسرے فرض والے کی نماز بھی درست ہوگی. ایون تراویح میں بھی کوئی لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ تراویح میں عشاء کی نماز کی نیت کرے, جب امام 2 پڑھ کے اسلام پھیرے وہ 2 اپنی پوری کرے, اسے جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا. کتنی بڑی آسانی ہے. تو الحمدللہ عرب ملکوں میں تو آپ اگر گئے تو آپ نے آبزرو کیا, وہاں تو کوئی نماز بھی پڑھ رہا وہ کندھے پہ ہاتھ دے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی آسانی والی بات ہے. جامعہ ترمذی میں ہے, نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے, ایک شخص لیٹ آیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کون اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, ان کا میں قربانی کروں گا. تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ جماعت کرواؤ, تمہارے نفل ہو جائیں گے اس کے پیچھے, اس کے فرض ہو جائیں گے, اس سے جماعت کا ثواب. یعنی جو بندہ نماز پڑھ چکا ہے وہ بھی اگر نفل پیچھے نیت کر لے تو جماعت کا ثواب مل جائے گا. تو جماعت کا ثواب ضائع نہیں کرنا چاہیے.